بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روزہ ایک انفرادی عبادت ہے۔ ہر بندہ اپنا اپنا روزہ رکھتا ہے، لیکن یاد رکھیں اگر روزے سے ہم پر، ہمارے ارد گرد کے ماحول پر اور ہماری معاشرتی زندگی کے اوپر اگر تو مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں تو پھر تو ہم روزے سے فوائد حاصل کر رہے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے باوجود اگر ہم پر، ہمارے ارد گرد کے ماحول پر، ہماری معاشرتی زندگی پر، ہماری اجتماعی زندگی پر مثبت اثرات مرتب نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے روزے سے اصل فائدہ حاصل نہیں کیا، ابھی کچھ کمی ہے۔ جی ہاں، ہم روزے کی روح تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، جیسے سورج ہے، سورج کے سامنے ایک صاف شفاف چمکدار شیشے کو رکھ دیا جائے، اس پر جب سورج کی روشنی پڑے گی وہ خود بھی چمکے گا، ارد گرد کے ماحول کو بھی چمکا دے گا۔ وہی روشنی اگر اندھے شیشے پر پڑے جو گرد سے اٹا ہوا ہے، زنگ آلود ہے، اس کے اوپر پڑے، نہ وہ خود چمکے گا نہ ارد گرد کے ماحول کو چمکائے گا۔ بالکل اسی طرح یہی مثال ہمارے دل کی بھی ہے۔ اگر تو ہمارا دل صاف ہے تو پھر جب ہم روزہ رکھیں گے تو روزے کے اصل فوائد ہمیں حاصل ہوں گے، لیکن اگر ہمارے دل کے اندر وہی گرد ہے، وہی گناہوں کی سیاہی اٹی ہوئی ہے تو پھر روزے سے اصل فوائد ہم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ جی ہاں ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام جنۃ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، ما لم یخرق، جب تک اسے پھاڑا نہ جائے۔ پوچھا گیا بما یخرق ہو، یا رسول اللہ اسے کیسے پھاڑا جائے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بکاذب او بغیبۃ، یہ جو ڈھال ہے اس کو جھوٹ کے ذریعے سے، غیبت کے ذریعے سے پھاڑا جاتا ہے۔ یعنی روزہ تو ڈھال ہے لیکن تب تک ہے کہ جب تک جھوٹ نہ بولا جائے، جب تک غیبت نہ کی جائے۔ یہ ایک معاشرتی برائی، یعنی روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے ان معاشرتی برائیوں سے بھی بچنا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ دو عورتیں جنہوں نے روزہ رکھا تھا، افطار سے پہلے بھوک کی وجہ سے ان کی حالت غیر ہو گئی، انہوں نے کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ اگر ہم نے افطار نہ کیا ہم ہلاک ہو جائیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو کہ غیب دان ہے، انہوں نے ایک پیالہ دیا اور فرمایا کہ جا کر ان عورتوں کو کہو اس میں کیا کر دیں۔ اب جب وہ پیالہ ان کے پاس گیا، ان کو کہا گیا کہ رسول اللہ نے کہا اس میں کیا کریں، تو ایک عورت نے اس کے اندر کیا کی، تازہ خون اور گوشت کی کہہ، دوسری عورت نے بھی اسی طرح، یہاں تک کہ وہ پیالہ بھر گیا۔ اب لوگ حیران ہو گئے کہ ابھی بھوک کی وجہ سے روزہ افطار کرنے کی اجازت طلب کر رہے تھے لیکن ابھی کیا کر رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں کہ جنہوں نے حلال رزق کے ذریعے سے روزہ رکھا تھا لیکن انہوں نے حرام کے ذریعے سے افطار کر لیا۔ وہ حرام کیا تھا؟ سنیں، نبی کریم نے فرمایا انہوں نے مل کر کسی کی غیبت کی تھی۔ اب یہ جو گوشت ہے یہ کسی کی، مسلمان بھائی کی غیبت کی وجہ سے ہے، یعنی حلال چیزوں سے انہوں نے روزہ رکھا ہے لیکن غیبت کی وجہ سے دیکھیں اس کا نقصان کیا ہوا۔ تو ناظرین یاد رکھیں، جہاں پر ہم نے روزہ رکھنا ہے، روزے کے ساتھ ساتھ ہم نے دیگر جو گناہ ہیں ان سے بھی بچنا ہے، تاکہ روزہ جو نجات ہے، روزہ جو مغفرت ہے، روزہ جو بخشش کا ذریعہ ہے، اس سے ہم اصل فوائد حاصل کر سکیں، اور وہ تبھی ہوں گے کہ جب ہم روزہ رکھنے کے ساتھ ان معاشرتی برائیوں سے بھی بچیں گے۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو روزے کے اصل جو مقاصد ہیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔